اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ سورۃ النور میں مقصد تھا دفع الفحشاء، بے حیائی کے خاتمے اور روک تھام کے لیے سورت میں 4 قوانین اور 7 آداب ذکر کیے جاتے ہیں۔ سورت کے پہلے رکوع میں 4 قوانین ذکر کیے گئے، یہ پھر آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 16 تک۔ ان آیات میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صفائی اور براءت ذکر کی گئی۔ 11 اصول ہم نے ان آیات سے مستنبط کیے۔ صحابہ کرام کی صفائی میں، جبکہ دیگر ایمان والے ان کی صفائی میں کہ ایمان والوں کے متعلق بدگمانی سے پرہیز کرو، جو انہیں بدنام کرتے ہیں تو وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں۔ کل کو تمہارے اعضاء وہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر آیت نمبر 27 سے آداب 7 وہ شروع کیے گئے کہ معاشرے میں بدکاری اور زنا کے لیے یہ چند اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے، تو اگر ان آداب پر عمل کیا جائے تو معاشرے سے بے حیائی وہ ختم ہوگی۔ سب سے پہلے جو راستہ قرآن مجید نے بند کیا کہ پرائے گھروں میں بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہوں، جب اجازت دی جائے تو اجازت کے بعد ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا وہ کر سکتے ہیں۔ اب اس آیت میں دوسرا ادب ہے، وہ یہ کہ مردوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے نظروں کی حفاظت کریں۔ یہ قانون ہے غض البصر کا، غض البصر وحفظ الفروج۔ غض البصر للرجال وحفظ الفروج، یہ آنکھیں نگاہیں نیچے رکھنا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ دوسرا ادب ہے ایمان والے مردوں کو، جبکہ تیسرا ادب یہ اگلی آیت میں مستقلاً عورتوں کے لیے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں وہ نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، دوسرا ادب یہ پہلے ادب کے بعد اس وجہ سے وہ ذکر کیا گیا۔ یہ پہلے ادب میں یہ کہا گیا کہ پرائے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں۔ یہ اب جب تمہیں اجازت مل چکی ہے اور تم گھر کے اندر داخل ہو چکے ہو، تو جب گھر کے اندر اجازت کے بعد داخل ہو چکے ہو تو اب گھر کے اندر اگر جو افراد وہ گھر کے اندر ادھر ادھر چل رہے ہیں، تمہارے سامنے تمہاری نظر وہ ان پر پڑتی ہے، تو جو غیر محارم ہے تو ان سے اپنی نظروں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اس کے ساتھ بھی یہ حکم یہ لگتا ہے، یہ ہمارے استاد محترم یہ آیات تمثیلی انداز میں وہ یوں پڑھتے ہیں، یعنی بالکل ایسے انداز میں کہ لوگوں کو یہ احکام یہ یاد ہو جائیں۔ یہ پہلا حکم پہلا ادب وہ ذکر کرتے ہیں تو دوسرا ادب پھر وہ اس انداز میں ذکر کرتے ہیں کہ شیطان
یہ ابلیس یہ اب ایمان والوں کو دوسرے راستے سے وہ آتا ہے. یہ پہلا ادب، پہلا راستہ بے حیائی کا وہ تو بند ہوا کہ اب بغیر اجازت کے پرائے گھروں کے اندر تو داخل نہیں ہو سکتے. تو اب ابلیس آتا ہے اور وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے. تو لڑکوں سے، مردوں سے وہ یہ کہتا ہے کہ اب پرائے گھر کے اندر تو داخل نہیں ہو سکتے، پہلے پہل تو تم جا سکتے تھے وہاں پہ، کہ تم نظریں لڑا دیتے اور وہاں پہ تم اپنے دل کو تسکین پہنچا دیتے. تو اب وہاں پہ جانا تو بند ہوا، تو اب یوں کرو کہ راستے میں کھڑے ہو جاؤ. یہ وقت، یہ فلاں اسکول کی چھٹی کا وقت ہے، فلاں کالج کی چھٹی کا وقت ہے. یہ اسی وقت لوگ وہ کالج سے باہر آتے ہیں، اسکول سے باہر آتے ہیں. چلو وہاں پہ دل کی تسکین کرو اور وہاں پہ اپنی نظروں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. تو قرآن مجید نے مردوں کو، ایمان والے مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر مومن ہو اور تم میں ایمان ہے تو اپنی نگاہیں وہ نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور یہاں پہ قرآن نے سب سے پہلے جو چیز وہ ذکر کی ہے وہ نظر کی حفاظت ہے. یہ اگر نظر کی حفاظت نہ ہو تو قرآن نے وہ نقطۂ آغاز ذکر کیا ہے یہ کہ نظر کی اگر حفاظت ہوگی تو فرج کی حفاظت ہوگی، اور اگر بد نظری کرو گے تو اس کا جو آخری انجام ہے تو وہ بدکاری میں مبتلا ہونا ہے. درمیان میں وہ جو تمام راستے ہیں قرآن نے یہ انہیں درمیان سے ہٹا دیا. وجہ یہ کہ بد نظری کا انجام ہی بدکاری میں مبتلا ہونا ہے. یہ قل للمؤمنین، یہ کہہ دیجئے ایمان والے مردوں سے، یغضوا من ابصارہم، یہ کہ وہ نیچے رکھیں من ابصارہم اپنی نگاہوں کو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی. یغضوا یہاں پہ یہ فعل امر ہے کہ وہ نیچے رکھیں من ابصارہم اپنی نگاہوں کو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور حفاظت کریں فروجہم اپنی شرمگاہوں کی. ذالک یہ جو اس میں اشارہ ہے تو یہ غض البصر اور حفظ الفروج دونوں کو ہے. یہ نگاہیں نیچے رکھنا یہ اور حفاظت کرنا اپنی شرمگاہوں کی، ازکی لہم یہ زیادہ پاکیزہ ہے، لہم ان کے لیے، اس کی وجہ سے تمہارا دل جو ہے وہ پاک ہوگا، تمہارے اعمال جو ہیں وہ پاک ہوں گے. جو لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں تو ان کا دل وہ پاک صاف رہتا ہے. اور جو جی بھر کر وہ دیکھتے ہیں اور وہ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتے تو ان کا دل ہمیشہ اسی طرح گندا رہتا ہے. ذالک ازکی لہم یہ نگاہیں نیچے رکھنا اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا یہ ازکی لہم یہ زیادہ پاکیزہ ہے، لہم ان کے لیے. ان اللہ خبیر بما یصنعون بے شک اللہ خبردار ہے اس پر جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور قرآن یہاں پہ بار بار اللہ کے علم اور اللہ کی خبرداری کہ وہ تمام چیزوں سے، تمام احوال سے وہ خبردار ہے. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد یہ کوئی فتنہ اور کوئی امتحان وہ مردوں پر جو انہیں زیادہ ضرر جو ہے وہ پہنچانے والا ہے تو وہ میں نے نہیں چھوڑا
محدثین مانا کرتے ہیں اے اشد فسادا لدینہم و دنیاہم، کہ جو ان کی دین اور دنیا دونوں کے لیے وہ فساد کا اور نقصان کا باعث ہے، یہ عورتوں سے زیادہ بڑا امتحان اور بڑا فتنہ وہ میں نے مردوں کے لیے نہیں چھوڑا۔ مطلب یہ، کیونکہ یہ جب اپنی نظر کی حفاظت نہیں کریں گے تو انہی کی وجہ سے وہ فتنے میں اور مصیبت میں مبتلا ہوں گے، بدکاریوں میں مبتلا ہوں گے۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے بریدہ الاسلمی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے علی، لا تتبع النظرۃ النظرۃ، کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر کو پیچھے نہ کرو، مطلب یہ کہ جی بھر کر جو ہے وہ نہ دیکھو۔ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، کیونکہ پہلی نظر تمہاری اگر کسی غیر محرم پر وہ پڑتی ہے تو چلو وہ اتفاقی نظر جو ہے وہ پڑ گئی، تو یہ تو تمہارے لیے ہے، مطلب یہ کہ اس پر تم ماخوذ نہیں ہو، تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تم جی بھر کر دیکھو گے تو وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، یہ دوسری نظر تمہاری، مطلب یہ ارادتاً ہے، تو یہ دوسری نظر پھر تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ تمہارے پیچھے وہ گناہ لکھا جائے گا۔ جی اسی وجہ سے جی امام نووی وہ شرح مسلم میں وہ یہ بھی لکھتے ہیں جی عورتوں کو اور غیر محارم کو جی بھر کر دیکھنا وہ تو الگ بات ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ یہ امام نووی نے شرح مسلم میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو لڑکا وہ بے ریش ہو، بغیر داڑھی کے ہو، یحرم علی الرجل النظر الی وجہ الامرد، یہ ایک بے داڑھی لڑکے کو، کیونکہ لڑکے کی بھی جب داڑھی نہیں ہوتی تو وہ بھی نہایت ایک خوبصورت نظر آتا ہے، تو ایک مرد کے لیے اس کے چہرے کو بھی دیکھنا اور پھر خصوصاً شہوت کی نظر سے دیکھنا یہ اس پر حرام ہے۔ اذا کان حسن الصورہ، جب وہ خوبصورت شکل والا ہو، سواء کان نظرہ بشہوت ام لا، خواہ وہ اس کی نظر جو ہے وہ شہوت سے بری ہوئی ہو یا شہوت کی نہ ہو، سواء امن الفتنۃ ام خافہا، خواہ اس سے فتنے کا خوف ہو یا نہ ہو۔ اور ھذا ھو المذھب الصحیح المختار عند العلماء المحققین، اور یہی مذہب یہ محققین علماء کے نزدیک وہ بہتر ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کیونکہ امرد یعنی وہ بیریش لڑکا، بغیر داڑھی والا لڑکا، وہ بھی انہ فی معنی المرأة، وہ بھی عورت کے اور غیر محرم اسی کی مفہوم میں ہے۔ فَإِنَّهُ يُشْتَهَا كَمَا تُشْتَهَا، کیونکہ اس سے بھی بعض اوقات جو مرد ہوتا ہے تو اس کے دل میں غلط جذبات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، جس طرح ایک عورت کو ایک غیر محرم کو دیکھنے سے انسان کے دل میں وہ شہوت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے بل ربما کان کثیر منہم احسن صورتا من کثیر من النساء، بلکہ بعض اوقات بعض بیریش لڑکے وہ تو عورتوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، تو اسی لیے کہ انہیں دیکھنا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو علماء نے یعنی یہاں تک لکھا ہے۔ جی اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے، جی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والجلوس بالطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو۔ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، بعض اوقات راستے میں بیٹھنا ہمارے لیے مجبوری ہو جاتی ہے، ہم وہاں پہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں،
تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جب راستے میں کھڑے ہونا، راستے میں بیٹھنا تمہارے لیے جب مجبوری بن جائے اور تم وہاں پہ کھڑے ہوتے ہو یا بیٹھتے ہو تو فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو پھر راستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر راستے کا حق کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا غض البصر، نگاہ کو نیچے رکھنا۔ ایسا نہیں کہ تم گلی کے کونے پہ کھڑے ہو اور وہاں پہ اور وہ تمہارے گھر کے سامنے یا تمہاری اپنی گلی ہو اور وہاں پہ ہر کسی کو دیکھنا تمہیں اجازت جو ہے وہ مل گئی ہے، نہیں، پھر راستے کا حق ادا کرو۔ پہلے تو راستے میں بیٹھو نہیں، راستوں میں کھڑے نہ ہو بغیر ضرورت کے، لیکن اگر ضرورت ہو بھی تو راستے کو اس کا حق دو۔ غض البصر، نگاہیں نیچے رکھنا، وکف الاذی، لوگوں کو تکلیف سے بچانا۔ ایسا نہیں کہ تم راستے میں کھڑے ہو اور راستہ تم نے تنگ کیا ہے۔ ورد السلام، لوگوں کو ان کے سلام کا جواب لوٹانا۔ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ کرنا یہ راستے کا حق ہے، یہ راستے کا یہ حق ہے جی۔ اسی طرح جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، ان سے روایت آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر اچانک میری نظر کسی غیر محرم پر پڑ جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فوراً فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي، صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ فوراً جو ہے اپنی نظر اس سے پلٹ لو جی۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی کہ کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا، جی انسان پر، ابن آدم پر زنا کا جو حصہ ہے تو وہ لکھا گیا ہے۔ مدرکن ذالک لا محالتا، یعنی زنا صرف یہ نہیں ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ میں وہ ایک خاص حالت میں صرف وہی زنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بعض انسانوں کو زنا سے جو حصہ ہے تو وہ انہیں ضرور جو ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فالعینان زناہما النظر، یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ جب ان آنکھوں کا تم غلط استعمال کرتے ہو تو یہ آنکھیں بھی تمہاری زنا کرتی ہیں۔ والاذنان زناہما الاستماع، اور کان جو ہے ان کا غلط استعمال، ان سے گانے بجانے سننا، یہ بھی زنا کرتے ہیں۔ واللسان زناہما الکلام، زبان سے فحش باتیں نکالنا اور فحش گفتگو کرنا یہ زبان کا زنا ہے۔ والید زناہا البطش، اور ہاتھ کا غلط استعمال کرنا یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ والرجل زناہا الخطا، اسی طرح بدکاریوں کی مجلس کی طرف چلنا یہ پیروں کا زنا ہے۔ والقلب یہوی ویتمنا، دل میں غلط خیالات اور جذبات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اور آرزو کرتے ہیں۔ وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ، پھر شرمگاہ انسان کی اس کی یا تصدیق کر لیتی ہے، وہ دل کی بات کو وہ مان لیتا ہے اور وہ چل پڑتا ہے، اور یا اس کی تکذیب کرتا ہے کہ دل میں اگر کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کی تکذیب کرتا ہے۔ فرج اس کی تکذیب کرتا ہے، یعنی اپنے دل کی اس خواہش کو وہ ٹکرا دیتا ہے جی۔ اسی طرح، اور یہ روایت جو میں نے بیان کی تو یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یہ اگلی روایت یہ صحیح مسلم کی ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص، ایک مرد وہ دوسرے مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، کیونکہ عام طور پہ جب ایک ہی جنس کے لوگ ہوتے ہیں تو یہ عورتیں وہ عورتوں سے حیا نہیں کرتی، مرد مردوں سے حیا نہیں کرتے۔ رسول اللہ نے فرمایا لا ينظر الرجل الى عورت الرجل، ایک مرد وہ عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھے۔
وَلَلْمَرْأَةُ إِلَىٰ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، عورت جو ہے وہ عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھے. وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، کہ اور دو مرد آپس میں وہ ایک ہی لحاف کے اندر وہ نہ سوئیں. وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، اور نہ ہی ایک عورت وہ دوسری عورت کے ساتھ وہ ایک ہی لحاف میں اور ایک ہی بستر میں وہ سوئے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول نے اس سے بھی منع کیا ہے اور یہ شرعاً یہ ٹھیک نہیں ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اور کہہ دیجئے ایمان والے مردوں سے یغضوا من ابصارہم کہ وہ نیچے رکھیں من ابصارہم اپنی نگاہوں کو، ویحفظوا فروجہم اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، ذالک ازکی لہم یہ نگاہیں نیچے رکھنا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، ازکی لہم یہ زیادہ پاکیزہ ہے، لہم ان کے لیے، ان اللہ خبیر بما یصنعون بے شک اللہ خبردار ہے اس پر جو یہ لوگ کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.